بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم کو، آپ سب لوگوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، پاکستانیوں کو قوم کا 77واں یوم آزادی آپ سب کو مبارک ہو۔ اور اس موقع پر سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ میں بانیان پاکستان کو خراج تحسین پیش کروں، جنہوں نے پاکستان کے لیے جد و جہد کی اور پاکستان بنا کر ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ میں بالخصوص اس بات کا ذکر کروں گا کہ کبھی کبھی ہماری ذہنوں سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے یہ معاملہ بہت صفائی کے ساتھ شروع ہوا، اور اس زمانے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، ہمارے شہیدوں کی داستان وہاں سے شروع ہوئی۔ اس زمانے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ دہلی کے گلیوں، بازاروں میں اور دیواروں میں مسلمانوں کا خون رچا ہوا تھا، اور مہینے بھر تک اس کی خوشبو فضاؤں میں گھلتی رہی۔ وہاں سے جد و جہد شروع ہوئی۔ اس قربانی کے بعد سر سید احمد خان جیسے بڑے لیڈر، انہوں نے کہا دنیا کے علم کو اپناؤ، مسلمانوں ترقی کرو گے، دنیا کے اندر جب آگے جاؤ گے تو علم بے انتہا ضروری ہے۔ وہاں سے علم کی بیل ڈالی گئی۔ علامہ اقبال کا ویژن امت کے اعتبار سے اور اس بات سے کہ مسلمانان ہندوستان اپنا عروج پائیں گے اور اڑان پائیں گے اور دنیا کے اوپر ایک خوبصورت نظر ڈالیں گے، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی وکالت، انصاف پسندی اور جد و جہد، جس کے متعلق بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے کم لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے نقشہ بدلا، دنیا میں ایک بہت کم لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے قوم بنائی، قائد اعظم ان میں سے ہیں۔ پھر جب قوم بنی تو اس دن کی بھی یاد تازہ کر لیجئے اپنے ذہنوں میں۔ لاکھوں لوگ شہید ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح نے ان ٹرینوں کا استقبال کیا جو لاشوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس دن کی قربانیاں، ان دنوں کی قربانیاں، یہ وہ پاکستان کے بنانے والے تھے جنہوں نے آپ کے لیے راہیں ہموار کی۔ یہ یاد دہانی اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب ہم پاکستان کی تعمیر کر رہے ہیں اور کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ آزمائشوں میں ہیں، تو کم سے کم اپنی یاد کو تازہ کریں، اپنی اس طاقت کو جو ذہنی طاقت ہے، اور اپنی اس جستجو کو مزید مستحکم کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت پھر بہت ہی اچھا ہے کہ جن لوگوں نے شہادتیں دیں 1857 سے گنے اور آج بھی گنے، اور آج بھی میرے فوجی، میرے سویلینز، میرے لوگ پاکستان کے لیے مسلسل شہادتیں دے رہے ہیں۔ آج بھی یہ یاد رکھیں کہ دہشت گردی کی جنگ کے اندر کم سے کم 1,00,000 جانیں ہم نے اللہ کے سامنے پیش کی۔ تو یہ خون کا جو رشتہ ہے اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، یہ خون، یہ لال رنگ جو ہے، یہ اس ملک کو، میرے ملک کو ہرا کرتا ہے۔ لہٰذا ان سب کی قربانیوں کو میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، دل سے پیش کرتا ہوں۔ یہ چیز یاد رہنی چاہیے۔ جو قومیں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، جو قومیں ان قربانیوں کو بھول جاتی ہیں، وہ اپنے مستقبل کو بھی بھول جاتی ہیں کہ کس لیے یہ جانیں دی گئیں، اور جانوں کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ جد و جہد بھی جاری رہے گی۔ جنہوں نے وطن کی تحفظ الدفاع اور سلام کی خاطر یہ جد و جہد کی، وہ بھی آج اس بات کا ہم سمجھتے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ پھر سوچئے کہ کیا مقصد تھا۔ یاد دہانی کر لوں میں بھی اور آپ بھی آج کے دن، 77واں جشن آزادی ہے، تو یاد کر لیں اس دن تازہ تھی جب پاکستان بنا تھا 1947 کو، جب لاشیں بہہ رہی تھیں اور خون بہہ رہا تھا، اس دن تازہ تھا۔ دوبارہ میں تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، آزادی کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، مساوات اور رواداری کے لیے دیں، اور سماجی انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے قربانیاں دیں، آئین، قانون اور میرٹ کی بالادستی کے لیے یہ قربانیاں دیں، سماجی اور معاشی استحصال کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ قربانیاں دیں، بنیادی حقوق کی ضمانت، شخصی آزادیوں کے لیے یہ قربانیاں دیں، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی نظر میں برابری کے لیے دیں، اور قومی یکجہتی اور اتحاد کا فروغ دینے کے لیے دیں۔ لہٰذا آج میں مسلمانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی دوسری سورت الف لام میم اس بات کو پورا کر دیتی ہے
کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو تمہاری فلاح ہوگی، اور وہ امت مسلمہ کا راستہ ہے اور وہ پاکستان کا راستہ ہے۔ ذرا میرے ساتھ 2 منٹ اس راستے پر چلیے اور دیکھیے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اور میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے سچائی سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میرا اور آپ کا ایمان اس کے اوپر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو تیار ہوں۔ یہ بتا دیا کہ یہ ہدایت کس کے لیے ہے، اور بچوں آپ بھی سوچیں اور بڑے آپ بھی سوچیں، بزرگوں کو بھی معلوم ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان لائے وہ متقی جو ایمان لائے غیب پر، کیونکہ اللہ ہے بھی اور میرے دل سے قریب ہے، میرے ہر روئے روئے میں بھی ہے اور نظر بھی نہیں آتا، اور یہی وہ ہے کہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ تو ہر مسلمان گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے۔ بات شروع ہوتی ہے فاؤنڈیشن سے کہ کتاب سچی، اللہ پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے، اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ پہلی بات آتی ہے کہ کیا راستہ کیا ہے، راستہ کہاں سے ملے گا؟ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور بچوں اور بڑوں اس بات کو ذہن میں رکھو کہ یہ نماز صرف ریچول نہیں ہے، یہ نماز یہ دن میں 20-25 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، ان کلمات کے بیچ میں جو اللہ کی تعریف میں اور اللہ کی بڑائی کے لیے بیان کرتا ہوں، اس کے بیچ میں کہتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ سوچیں ذرا اس بات کو، دن میں 25 مرتبہ میں مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ کہاں ملتا ہے؟ سیدھا راستہ سارے قرآن میں ملتا ہے، سیدھا راستہ میرے اسوہ حسنہ میں ملتا ہے، سیدھا راستہ میرے خلفائے راشدین کی زندگیوں میں ملتا ہے، سیدھا راستہ اللہ نے منور کر دیا ہے۔ مگر پھر بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ سیدھا راستہ مجھے دکھا دے، یہ قرآن کے اندر۔ اور پھر نماز کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے، وہ کہتا ہے مما رزقناہم ینفقون، کہ جو تم کو دیا اس میں سے تم اللہ کے راستے میں نکالو، جو تمہیں کھانے کے لیے دیا، جو رزق دیا، مال و دولت تو بات کی بات ہے، اس بنیاد پر میری قوم بنتی ہے، اس بنیاد پر مسلمان کی امت بنتی ہے کہ جو اللہ نے دیا یہ اللہ کا ہے۔ یہ نیشن سیکولر سٹیٹ سے ہٹ کر یہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ یہ سب چیز اللہ کی ملکیت ہے، ہولڈ مت کرو اللہ کے راستے میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور اسلام اور امت مسلمہ کے لیے یہ راستے کا جو تعین کیا گیا ہے اس کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام سب سے زیادہ کیے ریاست بنانے سے پہلے، ایک یہ کہ خیرات کی، غریبوں کا خیال کیا۔ ساری زندگی ان کی مکی زندگی کے اندر آپ یہی چیز دیکھیں گے، اور مدنی زندگی میں بھی دیکھیں گے، ریاست بنانے کے بعد بھی غریبوں کا خیال کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور انصاف کیا۔ اگر یہ 2 چیزیں مسلمانوں کی ریاست میں کم ہو جائیں تو اللہ کی برکت نہیں آتی۔ تو لہٰذا میرے دوستوں بھائیوں، میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں، اور انصاف کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں کہ بڑی قرآن بھرا ہوا ہے ان ہدایتوں سے۔ انصاف کے اندر ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، کہ 2 فرشتے آئے، انہوں نے اپنا مقدمہ بیان کیا اور ایک کی بات سن کر حضرت داؤد نے فیصلہ کر دیا۔ دیکھو انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہدایت دیتا ہے کہ کیسے کرو، دوسرے فریق کو بھی سنو۔ اس بات پر یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری اور حضرت داؤد معافی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کیا۔ تو لہٰذا انصاف کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کو سنا جائے، انصاف کیا جائے۔ جس ملک میں انصاف کم ہو جائے گا اس ملک کے اندر سارا نظام تتر بتر ہونے کا امکان ہے، لہذا اس سے گریز کرو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، میں نے آپ سے ذکر کیا علامہ اقبال، سر سید احمد خان، پھر جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح کیا کہتے ہیں، یہ میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اہم کلمات ہیں ان کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں اسلام کے اصولوں کو آزما سکے اور اسلام قائم کریں۔ یہ اسلامیہ کالج میں 13 جنوری 1948 کو قائد اعظم نے فرمایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس راستوں سے اگر دوری کریں گے تو معاملات خراب ہوں گے۔ قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے کہا جابری والی
बीमारी से निकलो, नेपोटिज्म अकरबा परवरी से निकलो, मेरिट को फरोग दो, इत्तेहाद करो आपस में, समाजी और माशी इंसाफ करो। मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम की बताई हुई अक़दार को हमें अपनाना चाहिए, और अगर आप इस्लाम की बताई हुई अक़दार को अपनाते हैं तो मेरी उम्मत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खुलफ़ाए राशिदीन ने इसकी ज़िंदगी भर मिसाल दी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधते थे, लोगों को खिलाते थे। मेरे खुलफ़ाए राशिदीन ने मुसलसल इस बात का एहतमाम किया कि लोगों के अंदर वो हमदर्दी रहे, गुर्बत का खात्मा हो। सबसे बड़ी बात कि गुर्बत के खात्मे की कोशिश की। जब मालो दौलत आता था तो एक एक दिन के अंदर लाखों दिरहम बांट दिया करते थे। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास लाखों दिरहम आए, सारे दिन में बांट दिए। कोई बैंकों का तसव्वुर नहीं होता था, यकीनन बैंक भी ज़रूरी होंगे, मगर एक दिन में बांट दिए। रात को उनकी उन्होंने मुलाजमा से पूछा कि कुछ है खाने के लिए, तो मुलाजमा ने कहा कि एक दिरहम भी अगर आप रख लेती तो रात का खाना हो जाता। ये हैं वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की दाग बेल डाली, कभी इसको भूलना मत। ये हैं वो लोग जिन्होंने मुस्लिम उम्मा को दिखाया कि गरीब परवरी करो, लोगों का ख्याल करो। रियासत तो बाद में आई है, रियासत तो सिर्फ इस बात का एहतमाम किया है कि कुरान ने और अल्लाह ने आप लोगों से क्या चाहा था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गुर्बत का एक खात्मा दो चीज़ों से आम तौर पर होता है, और दुनिया ने इस पर अमल किया, क्योंकि मेरे मुल्क के अंदर गुर्बत के हवाले से मुझे और आपको मुकाबला करना है। आप हैं एलीट, मैं आपसे ही इल्तिजा करूंगा, आप करेंगे एहतमाम इस बात का, गरीब नहीं करेगा, आप करेंगे। गरीब सिर्फ आवाज उठाता रहेगा, तकलीफ का एहसास दिलाता रहेगा, मगर आप करेंगे। और कैसे करेंगे? तालीम की बोहतात करेंगे। हर शख्स, हर बच्चे को स्कूल में भेजेंगे। और आज मैं इयादा करना चाहता हूं इस बात का कि 2,70,000 बच्चे 2,70,00,000 बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों के बाहर हैं। 2,70,00,000 बच्चे स्कूलों के बाहर हैं। कैसे पाकिस्तान की तैयारी होगी? और जिसको इसकी मिसाल इस तरह से जोड़ता हूं कि जो लोग टैक्स देते हैं वो भी महदूद हैं, तो लिहाजा जो टैक्स देते हैं, मरात याफ्ता तबका टैक्स देता है जो, और जो बेचारे सैलरीड क्लास टैक्स देते हैं, वो बोझ उठाते हैं उन लोगों का जो टैक्स चोरी करते हैं। तो आप चंद एलीट, छोटा फीसद, चंद फीसद एलीट, क्या ये बोझ उठा सकते हैं इस मुल्क का, जब आप बाकी कौम को अनपढ़ छोड़ दें? तो लिहाजा मैं समझता हूँ गुर्बत से निकासी का बुनियादी मामला इस बात का है कि बच्चों को स्कूल में भेजा जाए। उसके लिए एक अलग गुफ्तगू हो सकती है। दूसरी बात, जिन कौमों ने मुल्कों को गुर्बत से निकाला है उन्होंने अच्छी सेहत का एहतमाम किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कौम का फोकस अच्छी सेहत पर आए, और अच्छी सेहत के लिए बेहतरीन रास्ता वो है जो प्रिवेंशन का है, जो एहतियात का है। और आपने कोविड के अंदर देखा कि जब मेरी कौम नियत कर लेती है कोई काम करने का तो मेरी कौम उसमें सुरखरू होती है। बराबर के ममालिक में बेइंतहा अमवात हुई, मगर मेरी कौम ने जब जस्तुजू की और सब ने मिलकर और अल्लाह से रास्ता जोड़े रखा तो मेरी कौम के अंदर अमवात कम हुई। सेहत के अंदर प्रिवेंशन, तहारत, एहतियात बेइंतहा ज़रूरी है। लिहाजा ख्वानदगी और सेहत के मसाइल बड़ी अहमियत रखते हैं, मगर ये भी याद रखिए कि कुछ इंडस्ट्रीज़ और कुछ एरिया ऐसे हैं जो तरक्की करना चाहिए, जिनको ज़राअत के अंदर, IT सेक्टर्स के अंदर। मगर मैं ये भी बताता चलूँ जहाँ इसकी ज़रूरत है कि ज़मीन के अंदर जो अल्लाह ने दौलत पैदा की है उसको निकालें, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि जो इंसान के दिमाग में दौलत है, दुनिया आज इसकी कदर करती है। अगर यहाँ पर मुसलमान और पाकिस्तानी अगर इस बात का एहतमाम कर ले कि दुनिया के अंदर इंसाफ का, दुनिया को दिखाए कि इस मुल्क के अंदर इस्लाम के पैरोकार हैं, हम इंसाफ करते हैं,